الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، آج ہم لوگ انشاءاللہ تفسیر میں سورۃ القیامہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کی اعلان کے مطابق 15 آیتیں انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے یا یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کریں گے، یا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے ہی نہیں. ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے یا کیا انسان سمجھتا ہے یا خیال کرتا ہے، یحسب ان لن نجمع، کہ ہم ہرگز نہیں جمع کریں گے، عظامہ، اس کی ہڈیوں کو. بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں ہم جمع کریں گے. قادرین، ہم قدرت رکھتے ہیں، علی ان نسوی بنانا، اس بات پر کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور کو بھی برابر برابر کر دیں. بلکہ ہم قدرت رکھتے ہیں، کیوں نہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پور، بنانا، اس کے پور کو تک ہم برابر برابر کر دیں یا درست کر دیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتے ہوئے آگے بڑھے. بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے. بل یرید الانسان، بلکہ انسان چاہتا ہے، لیفجر، تاکہ کہ وہ نافرمانیاں کرے، امامہ، اپنے آگے، یعنی وہ نافرمانیاں کرتا ہوا آگے بڑھے یا نافرمانیاں کرتا ہوا جائے یا نافرمانیوں پر وہ برقرار رہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے. ایانا، کب ہے، یوم القیامہ، قیامت کا دن. وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت کا دن کب ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ،
کہ آنکھیں یا نگاہیں پتھرا جائیں گی، چندھیا جائیں گی، ٹہر جائیں گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ خسف القمر وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر، اس دن کہے گا انسان کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ يقول الانسان يومئذ اين المفر، اس دن کہے گا انسان کی بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ کلا لا وزر، یقیناً آج کوئی پناہ گار نہیں ہے، یا ہرگز نہیں، آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، الى ربک تیرے ہی رب کے جانب، تیرے ہی رب کی جانب، یومئذ اس دن، المستقر ٹھکانہ ہے، یا تیرے ہی رب کی جانب اس دن ٹھکانہ ہوگا یا قرارگاہ ہوگی۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، ينبأ الانسان، انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا، انسان کو خبر دے دی جائے گی، انسان کو بتا دیا جائے گا۔ ينبأ الانسان یومئذ اس دن، بما قدم جو کچھ اس نے آگے بھیجا، وأخر اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا ان تمام اعمال سے، یا انسان کو باخبر کر دیا جائے گا یا بتا دیا جائے گا ان تمام اعمال وہ جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو خود اپنے آپ پر نگران ہے، انسان خود اپنے آپ پر گواہ ہے، یا انسان خود اپنے آپ پر حجت ہے۔ بل الانسان علی نفسہ، اپنے آپ پر وہ حجت ہے یا وہ گواہ ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ، بھلے وہ کتنے ہی عذر پیش کر لے۔ ولو القى، اگرچہ کہ وہ ڈالے یعنی پیش کرے، معاذیرہ ہیلے بہانے یا اعذار یا عذر، بھلے وہ بہانے پیش کرے، بھلے وہ بہت سارے عذر پیش کرے۔ یہ سورۃ القیامہ کی 15 آیتیں جس کا ترجمہ میں نے پیش کیا۔ سورۃ القیامہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے نزول کے سلسلے میں ایک روایت ہمیں اس طرح سے ملتی ہے کہ سورت کفار کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا عدی بن ربیعہ، اس کے سلسلے میں نازل ہوئے۔ ہوا یوں کہ ایک دن عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد بتاؤ قیامت کے بارے میں کچھ، کب واقع ہوگی، اس کی کیا حالتیں ہیں، کیا احوال ہیں، کیا احوال ہیں، ذرا سا بتاؤ مجھے کیا ہے قیامت آخر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتا دیا، قیامت کے متعلق، قیامت کے احوال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا، تو اس نے کہا کہ اگر میں اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں نا تو میں نہیں مانوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تم پر ایمان بھی نہیں لاؤں گا اگرچہ کہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے، قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو اس نے کہا کہ او یجمع اللہ العظام، کیا اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو بھی جمع کرے گا؟ تو پھر قرآن کی آیت کریمہ یا قرآن کی یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مکمل سورت مکہ ہی میں نازل ہو گئی۔ یہ تو شان نزول تھا
آئیے ہم سورت کی طرف چلتے ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ. لا اقسم، لا کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ. جو عموماً معروف ہے وہ ہے نہیں، لا کے معنی نہیں. لیکن یہاں پر لا کے معنی نہیں کے نہیں ہیں. لا کے متعلق مفسرین نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں، اور شاید مجھے یاد ہے، ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، سورۃ البلد کی تفسیر میں نے ذکر کیا تھا، اور اسی طرح کہیں اور آیا تھا. سورۃ البلد تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد میں نے بتایا تھا کہ لا یہ ہے کیا. پھر یہاں بھی آیا کہ لا اقسم بیوم القیامہ. تو یہ لا کیا ہے؟ کیا اس کے معنی ہے لا اقسم میں قسم نہیں کھاتا ہوں؟ کیا ایسے معنی کریں گے اس کے؟ میں نے تو ایسے معنی نہیں کی، اور نہ ہی کہیں آپ کو ایسے معنی ملیں گے. لا اقسم کے معنی ملیں گے آپ کو میں قسم کھاتا ہوں. تو پھر یہ لا کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ لا نافیہ ہے. اچھا، کس کی نفی کر رہا ہے یہ؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کسی ایسی بات کی قسم کھائی جا رہی ہے جس کی لوگ نفی کر رہے ہیں، کسی ایسی بات کی قسم کھائی جائے جس کی لوگ نفی کر رہے ہیں، تو وہ قسم شروع کریں گے لا سے. جیسے یہاں پر اللہ رب العالمین قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ قیامت کے دن کی. تو قیامت کے دن کی کفار مکہ نفی کرتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قسم کو لا سے شروع کیا، لا اقسم. یعنی یہ لا نافیہ ہے، نفی ہے ان جھٹلانے والوں کے جھوٹ کی یا ان تکذیب کرنے والوں کی تکذیب کی. نفی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ کیا اللہ رب العالمین ہڈیوں کو جمع کرے گا، کیا اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں پیدا کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی نفی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لا نہیں. تو یہ لا نافیہ اس معنی میں ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے لوگ اس کی نفی کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسی کی قسم کھا رہا ہے. تو قسم کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ لا سے اللہ نے قسم کو شروع کیا. تو اس معنی میں یہ نافیہ کے لیے ہے لا. بعض مفسرین نے کہا کہ لا یہاں پر زائدہ ہے، زائدہ یعنی ایکسٹرا ہے. کیا لا زائدہ ہے؟ کیا قرآن کے اندر ایکسٹرا کلمات ہیں جن کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے؟ بعض نے کہا کہ ہاں کچھ کلمات ہیں جن کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ قرآن ہر زائد چیز سے پاک ہے، ہر بے معنی چیز سے قرآن پاک ہے. قرآن کے لفظ کا معنی ہے. قرآن کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ ایکسٹرا ہو، فضول ہو اور بے معنی ہو، بے فائدہ ہو. پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ جن مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں فلاں کلمہ زائدہ ہے، جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو کہا کہ ما منعک الا تسجد، ما منعک الا تسجد، الا تسجد، تم کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ تو ما منعک ان تسجد ہونا چاہیے تھا نا. تو اللہ نے کہا لا تسجد، ما منعک الا تسجد. اسی طرح لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون، لئلا يعلم لئن يعلم ہے، تاکہ وہ جان لیں اہل کتاب، تاکہ وہ نہ جانے، ایسا نہیں ہے. تو پھر آخر میں لاتے کیوں ہیں؟ کیا معنی مطلب ہے اس کا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ لا ایسے کلمات جو زائد ذکر کیے گئے ہیں قرآن میں، تو کسی کلمے کا ایکسٹرا ذکر کیا جانا یہ تاکید پیدا کرتا ہے، بات کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے. تو یہاں پر لا زائدہ نہیں ہے، بلکہ بعد میں جو قسم کھائی جا رہی ہے اس کی تاکید کے لیے یہاں پر لا کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور یہ عرب کا طریقہ ہے. عرب لوگ، جیسا کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس لا کو کہا کہ لا للاستفتاح، بات ہی شروع کرتے تھے لا سے. اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے
ہم کچھ بولنا چاہتے, نہیں نہیں سنیے آپ, کیا نہیں نہیں بھائی, تو نہیں نہیں سے ہم شروع کرتے ہیں بات کو. تو یہاں کسی چیز کی نفی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم نفی لا کو استعمال کرتے ہیں, نہیں کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی عربی زبان کا ایک اسلوب ہے, اور قرآن میں بے شمار مقامات پر اس طرح کا لا موجود ہے. تو اچھا, بعض نے کہا پھر زائدہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ جب وہ معنی تاکید کے لیے آ گیا ہے, تاکید کے لیے وہ ذکر کیا گیا ہے, تو پھر زائدہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں وہ زائدہ اعراب کے لیے ہے, مطلب اعراب میں اس لا کا کوئی مقام, کوئی جگہ نہیں ہے. اب اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ یہ لا ہے کیا, تو ہم بولیں گے کہ اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو اعراب کے لحاظ سے وہ زائد ہے, معنی اور مطلب کے لحاظ سے نہیں, کیونکہ قرآن کا ہر لفظ اپنے اندر معنی رکھتا ہے. قرآن کا ہر لفظ مفید ہے, فائدہ مند ہے. بے فائدہ اور بے معنی قرآن کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے. تو لا اقسم بهذا البلد, اقسم میں قسم کھاتا ہوں. اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح چونکہ بات عقیدے کی ہے اور ہمارے ساتھ شاید کچھ نئے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, تو ان کے لیے میں ذکر کروں کہ قسم اللہ رب العالمین جس کی چاہے کھا سکتے ہیں, لیکن کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے لیے قسم کھائے. کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھائے. اللہ رب العالمین جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے مخلوق میں جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی مقامات چونکہ بات عقیدے کی ہے اور ہمارے ساتھ شاید کچھ نئے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, تو ان کے لیے میں ذکر کروں کہ قسم اللہ رب العالمین جس کی چاہے کھا سکتے ہیں, لیکن کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے لیے قسم کھائے. کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھائے. اللہ رب العالمین جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے مخلوق میں جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی مقامات اللہ رب العالمین نے لا اقسم, جیسے یہاں پر تو کہا قیامت کی قسم, کہا والشمس والقمر واللیل والشمس, ایسے والنفس, والعصر, کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے. تو اللہ رب العالمین جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں, لیکن مخلوق میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے. اور دوسری بات قسم کے متعلق میں جو ہمیشہ ذکر کرتا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات قسم کھانے والی ذات ہے. تو اللہ رب العالمین قسم کھانے والا ہے. ایک ہوتا ہے قسم کھانے والا, اور دوسری چیز ہوتی ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے, مقسم بہی کہتے ہیں جس کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے مقسم علیہ, جس بات کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے. تو یہاں پر قسم کھانے والی ذات عظیم ہے, اور وہ عظیم چیزوں کی ہی قسم کھاتا ہے, اور عظیم بات کے لیے ہی قسم کھاتا ہے. لیکن یہاں اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو قسم کھائی ہے, قیامت کی قسم کھائی ہے, تو کس بات کے لیے قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیا یہ بات یہاں پر موجود ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں, یہاں پر اللہ رب العالمین نے مقسم علیہ کا ذکر نہیں کیا, مطلب جس بات یعنی الگ سے ذکر نہیں کیا, بلکہ مقسم بھی اور مقسم علیہ دونوں ایک ہی ہیں. پھر سے میں ذکر کروں کہ مقسم بھی اور مقسم علیہ
دونوں ایک ہی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے قیامت. تو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کی قسم کھائی اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. اسی کی عظمت بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ. قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے. قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے. قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ہڈیاں اٹھا کر اس کو اس طرح مسل کر پاؤڈر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھونکتے اور کہتے کہ کیا تمہارا رب اس ہڈی کو بھی وہ جمع کر سکتا ہے؟ اس طرح کا اعتراض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی قیامت کی قسم کھائی کہ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اللہ رب العالمین. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں پر ایک اور چیز کی بھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. قیامت کی اللہ نے قسم کھائی اور نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی. قیامت معروف ہے. اب قیامت کی مجھے شرح کرنے کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم الایمان بالبعث یا الایمان بالیوم الاخر میں کافی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن ایک بات قرآن کی یہ دلیل ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بنائی ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نیک کام کا حکم دیا ہے, برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو جو لوگ دنیا کے اندر نیک کام کر رہے ہیں کیا وہ اور برے مفسدین وہ جو فساد پھیلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کی طرح ان کو بنا دیں گے؟ مطلب کیا ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟ تو قیامت کا قائم ہونا, قیامت اور آخرت کا دن اللہ نے رکھا اس لیے کہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ دے اور بروں کو برائی کا بدلہ مل جائے. تو قیامت یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر ایمان لانا ہم سب پر ضروری ہے اور قیامت معروف ہے. اس کے متعلق ہم کافی تفصیل پڑھ چکے ہیں. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں نفس اللوامہ کی. نفس اللوامہ سے یہاں پر کون سا نفس مراد ہے؟ کیا مراد ہے نفس اللوامہ سے؟ کیا ملامت کرنے والا نفس؟ لفظی ترجمہ تو یہ ہو گیا ملامت کرنے والا نفس. بعض مفسرین نے کہا کہ النفس اللوامہ سے کوئی خاص نفس مراد نہیں ہے, یہ ایک عام نفس مراد ہے, بلکہ ہر اس انسان کا نفس مراد ہے جو ملامت کرتا ہے. اور عام نفس اس لیے کہا کہ عام نفس جو ملامت کرنے والا ہے وہ خیر پر بھی ملامت کرتا ہے اور شر پر بھی ملامت کرتا ہے. خیر پر کس طرح کا ملامت؟ یہاں بھی دو باتیں. اگر انسان اچھا ہو تو خیر کے کم کرنے پر انسان کو ملامت کرے گا کہ کل قیامت کے دن کہ کاش میں اور زیادہ اچھے کام کیا ہوتا. یہ خیر کے کم کرنے پر ملامت. اور اگر برا انسان ہو تو بھئی کیوں کیا تو نے یہ اچھا کام, یہ ہے. اور اسی طرح برے کام پر ملامت. اگر انسان صحیح ہو, صحیح راہ پر ہو تو غلط کام پر وہ ملامت کرے گا. وہی اگر انسان برا ہو تو برائی کے نہ کرنے پر اس انسان کو نفس ملامت کرے گا, ارے کیوں نہیں کیا بھائی, تو اچھا تو موقع تھا, کیوں نہیں کیا. بعض مفسرین نے کہا کہ النفس اللوامہ سے مراد دنیا کے اندر جو نفس برے کام کرنے پر ملامت کرتا ہے انسان کو وہ مراد ہے. اور قیامت کے دن برے لوگوں کو ملامت کرے گا, عذاب میں مبتلا لوگوں کو یہ نفس ملامت کرے گا کہ تو نے یہ برے کام کیوں کیے ہیں. تو یہ نفس اللوامہ مراد ہے یہاں پر. تو سارے مطالب ہو سکتے ہیں جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں النفس اللوامہ کی. تو اللہ رب العالمین نے النفس اللوامہ کی قسم کھائی ہے, النفس اللوامہ کی قسم کھائی ہے قیامت کی قسم کھانے کے بعد. کیوں اللہ تعالیٰ نفس اللوامہ کی قسم کھائی؟ مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر کہ جس انسان کا نفس لوامہ مر چکا ہو یا ختم ہو چکا ہو یا اسے موت آ چکی ہو تو وہ قیامت کا انکار کرتا ہے
آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، کیونکہ وہ نفس نہ اس کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، نہ بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، یہ نہیں ہے اس میں، نہ بھلائی کی نہ کرنے پر اس کو ملامت کرتا ہے، اور اسی طرح بلکہ شر کے نہ کرنے پر وہ ملامت کرتا ہے، اور نہ ہی وہ قیامت کے اوپر ایمان نہ لانے پر وہ ملامت کرتا ہے۔ تو اسی لیے جس انسان کا نفس لوامہ ختم ہو چکا ہے وہ انسان قیامت کا منکر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کی قسم کھائی اور نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ یہاں اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے ان کا نفس لوامہ مر چکا تھا، یا پھر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل کو تم خود اپنے آپ پر ملامت کرو گے، تمہارا نفس ملامت کرے گا، لیکن کل کو کسی کی ملامت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ انسان ملامت کرے گا لیکن اس کی ملامت اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا قیامت کے دن، ہاں قیامت واقع ہوگی، لیکن اے قیامت کا انکار کرنے والوں سنو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو نہیں جمع کرے گا؟ اسی لیے کوئی تعجب کرتا ہے، کوئی ہڈی کو پھونک کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈال رہا ہے اور اعتراض کر رہا ہے کہ اس ہڈی کو تمہارا رب کیسے جمع کرے گا، کیسے جمع کرے؟ تو کہ احسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ مرنے کے بعد کیا تمہارا رب مرنے کے بعد کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکتے؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ہڈیوں کا ذکر کیوں کیا؟ ایک تو یہ سبب ہو سکتا ہے کیونکہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب مٹی ہو جائیں گی، ہڈیاں ہماری سب بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو ہڈیوں کا وہ تذکرہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا ہے کہ احسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یا پھر وہ سوال کرتے تھے جو سورہ یاسین کی آیت ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں پوسیدہ ہونے کے بعد ہڈیاں کون ان کو زندہ کرے؟ اللہ تعالیٰ خود سوال کرتا ہے یہاں پر۔ تو اور پھر ایک اور سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں ہی ہیں جو انسان کے سارے جسم کا ڈھانچہ اور سانچہ ہے، ورنہ اگر ہڈیوں کو نکال دیا جائے تو بتائیں کہ یہ گوشت کا لوتھڑا یہ کہاں کس پر ٹکے گا؟ تو یہ ہڈیاں ہی اساس ہیں، اور کہ قیامت کے بلکہ مرنے کے بعد انسان کو جو دوبارہ جسم عطا کیا جائے گا وہ ہڈی سے عطا کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کا جو سب سے نچلا حصہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور کیڑے اس کو نہیں کھاتے، اور پھر اسی سے انسان دوبارہ جنم لے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی سے زندگی دیں گے، اسی سے انسان کو بنائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر خاص طور پر ہڈیوں کا ذکر کیا، کہا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو نہیں جمع کرے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو نہیں جمع کریں گے؟ یعنی وہ سمجھتا ہے لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتا، یا اس کو وہ ناممکن سمجھتا ہے، تو یہاں پر جو سوال ہے وہ انکاری ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جاننا نہیں چاہتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو جمع نہیں کرے؟ تو یہ انکار ہے اس کے اندر کہ تم کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا، خود اللہ نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں اللہ رب العالمین ہڈیوں کو جمع کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں جمع کر سکتا؟ بلکہ اللہ رب العالمین قادر ہے، نجمع کا حال ہے قادرین، حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، دیکھیے قادرین یعنی نجمع قادرین، ہم جمع کریں گے ہڈیوں کو، اور اس حال میں کہ ہم قدرت رکھتے ہیں۔ کس بات کی قدرت رکھتے ہیں؟ تم ہڈیوں کی بات کر رہے ہو، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو انگلیوں کے جو پور ہیں، انگلیوں کے اطراف الاصابع، یہ انگلیوں کے جو پور ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے جوڑ ہیں اور جس کے اندر چھوٹی چھوٹی بہت سی نحیف اور لطیف سے رگیں ہیں، جس کے اندر ناخن ہے، یہ اتنی باریک سی چیز کو بھی ہم چاہیں تو برابر کر دیں گے، ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ کہا کہ ہم چاہیں تو اس کو ہاتھ کی انگلیاں اور پیر کی انگلیوں کے اطراف کو برابر کر سکتے ہیں،
جبکہ انگلیوں کے اطراف یہ جو بور ہے یہ برابر نہیں ہے، یہ جو بور ہے یہ برابر نہیں ہے. ہم چاہے تو برابر کر سکتے ہیں، جس طرح گھوڑوں کے کھر اور گدھوں کے کھر ہوتے ہیں، اس طرح ہم برابر کر سکتے ہیں ہاتھ و پیر کی. بعض مفسرین نے یہ کہا کہ انسان کی یہ جو بور ہے اس کے اندر جو باریک سے لطیف سے نشانات ہیں، لکیریں ہیں، یہ انسان کے بالکل مختلف ہیں، ہم چاہے تو اس کو برابر کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا ہڈی تو یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم اتنی باریک سی چیز کو بھی ہم چاہیں تو برابر کر سکتے ہیں. اس بات پر بھی ہمیں قدرت ہے، طاقت ہے. بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. بات دراصل یہ ہے کہ انسان ان سب چیزوں کے متعلق اس کو علم تو ہے، وہ ماننا اس لیے نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، وہ نہیں چاہتا کہ قیامت واقع ہو. ایک یہ مطلب ہے اس کا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے آگے گناہ کرتا جائے. ایک مطلب یہ ہے کیوں گناہ کرتا جائے، کیوں چاہتا ہے اس طرح، کیوں یعنی قیامت کو کیوں نہیں مانتا، وہ چاہتا ہے کہ گناہ کرتا جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر قیامت واقع ہوگی، آخرت کا دن آئے گا تو حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا کا معاملہ ہوگا، اس لیے وہ قیامت کو نہیں ماننا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرتا جائے. بعض مفسرین نے کہا کہ آگے ہے بلا قادر بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. اس آیت سے ملایا بعض مفسرین نے اور کہا کہ وہ تو تم سے بار بار سوال کر رہے ہیں قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب واقع ہوگی. اچھا کیوں؟ گناہوں سے بچنے کے لیے نہیں، یا تو انکار ہے، اس کے سوال کے اندر انکار ہے کہ وہ قیامت واقع ہونے والی نہیں ہے، تو استفہام انکاری ہے، وہ انکار کرتے ہوئے سوال کر رہا ہے. یا تو یہ مطلب ہے کہ بھئی پتہ چل جائے تو کہ اب میں گناہ کر لوں اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ قیامت فلاں دن واقع ہونے والی تو قیامت سے پہلے میں توبہ کر لوں گا. یہ دو مطلب ہی مفسرین نے ذکر کیے ہیں. کہا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، وہ گناہ پہ گناہ کرنا چاہتا ہے یا توبہ کو وہ ٹالنا چاہتا ہے. ایک تو قیامت کا انکار کر رہا ہے اس لیے کہ وہ گناہ سے نہیں بچنا چاہتا، یا پھر آگے وہ قیامت کے متعلق بار بار سوال کر رہا ہے، یا تو وہ انکار کرتے ہوئے یا تو پھر یہ کہ اگر پتہ چل جائے کہ قیامت کب واقع ہو تو وہ اس سے پہلے توبہ کر لے. اس امید میں، اس خیال میں وہ انسان گناہ پہ گناہ کرنا چاہتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر. قیامت کب واقع ہوگی اللہ رب العالمین یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ فاذا برق البصر، قیامت کے حالات ذکر کر رہے ہیں جب انسان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، جب انسان قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھے گا، قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، حالت حیرانی اور پریشانی میں انسان کی آنکھیں ٹھہر جائیں گی. اور قیامت کے وہ مناظر، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. غافل، کوئی انسان اللہ کو غافل نہ سمجھے. یہ جو ظالم ہے یہ اللہ کو غافل سمجھ کر ظلم کرتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کوئی اللہ کو غافل نہ سمجھے ان اعمال سے جو ظالم کر رہے ہیں، مطلب ظالموں کے ظلم سے اللہ غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو مہلت دے رہے ہیں ان کو. کس دن کے لیے کہا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک ایسے دن تک کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ جس دن کے انسان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، ٹہرے کے ٹہرے رہ جائیں گی. اور حالت پریشانی اور حیرانی میں عموماً انسان کی آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں، اسی لیے موت کے وقت بھی انسان کی جو آنکھیں کھلے کی کھلے رہ جاتی ہیں اور بالکل ٹہر جاتی ہیں، وہ حالت حیرانی اور پریشانی میں ہے کہ وہ اپنی روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ آخر یہ بھی مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے. تو کہا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب چاند بے نور کر دیا جائے گا. خسوف القمر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ خسوف القمر کہتے ہیں چاند گرہن کو
تو چاند گرہن بھی جب ہوتا ہے یا چاند کو جب گرہن لگتا ہے تو اس وقت چاند بے نور ہو جاتا ہے. تو قیامت سے پہلے یا قیامت کی ہولناکیوں میں سے یہ بھی ایک ہولناکی ہے کہ چاند بے نور کر دیا جائے گا، چاند کا نور ختم کر دیا جائے گا. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور صرف چاند کا نور نہیں، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ چاند اور سورج کو برابر کر دیا جائے گا. اس دن سے پہلے چاند اور سورج کبھی ایک ساتھ جمع نہیں تھے، برابر نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ، ان کو جمع نہیں کیا تھا. لیکن اللہ رب العالمین چاند اور سورج کو جمع کر دیں گے. کس طرح جمع کریں گے، کیوں جمع کریں گے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العالمین جیسے چاند کو اللہ تعالیٰ نے بے نور کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سورج کو بھی بے نور کر دیں گے. جیسا کہ قرآن کی آیت ہے اذا الشمس کوورت، سورج کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے، لپیٹ دیا جائے گا، سورج بے نور کر دیا جائے گا. اذا الشمس کوورت، تو کہا وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. اور ایک حدیث کی روشنی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے، دونوں کو جمع کر کے، دونوں کو بے نور کر کے اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دیں گے اور اس سے جہنم کو بھڑکائیں گے، تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے جو چاند و سورج کی پوجا کرتے تھے کہ چاند و سورج اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے لیے مسخر تھے. یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین چاند و سورج کو جمع کر دے گا اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دے گا. تو بہرکیف قیامت سے پہلے یا قیامت کی نشانیوں میں سے یا قیامت کی ہولناکیوں میں سے یہ ہے کہ چاند و سورج کو جمع کر دیا جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب ان حالتوں کو دیکھے گا انسان، ان احوال کو دیکھے گا انسان، اللہ اکبر. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، انسان اب بھاگنا چاہے گا، چھپنا چاہے گا، ان ہولناکیوں سے بچنا چاہے گا، چلاتا چیختا چلاتا بھاگے گا، دوڑے گا کہ کہاں ہے بھائی، بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ، چھپنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ، بچنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ. يقول الانسان يومئذ اين المفر، اين المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ اللہ کہتا ہے کلا لا وزر، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر اب کوئی بھاگنے کی چھپنے کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. کلا لا وزر، وزر کہتے ہیں بڑے سے پہاڑ کو یا پھر جو ہے نا پناہ گاہ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، بلکہ اب وہ دن آ گیا ہے کہ جس دن رب کی طرف ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. مرجع اور مصیر اللہ ہی کی جانب ہے، اللہ ہی کی جانب لوٹنا ہے. الی ربک یومئذ المستقر، کہ اللہ ہی کی طرف ٹھکانہ ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اس دن، یعنی تمہارے ہی رب کی جانب ٹھکانہ ہے. کوئی جگہ بھاگ نہیں سکتے، کہیں بھی بھاگو گے رب کے پاس ہی آؤ گے، کہیں بھی چھپنا چاہو گے رب کی نگاہوں سے چھپ نہیں پاؤ گے. الی ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا یا خبر دے دی جائے گی، انسان کو بتا دیا جائے گا. ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، ہر چیز اس کو بتا دی جائے گی. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ اس نے کیا وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. چلا کر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کیا ہے یہ نامہ اعمال، کیا ہے یہ کتاب، چھوٹی ہر بڑی چیز کو اس نے نوٹ کیا ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، کوئی چھوٹی بڑی چیز نے نہیں چھوڑی. اور اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے اقرأ کتابک کفى بنفسك اليوم عليك حسیبا، پڑھو اپنے نامہ اعمال کو، پڑھو نامہ اعمال کو. ہر چیز، ہر بڑی چھوٹی چیز، ہر بڑے چھوٹے عمل سے اللہ رب العالمین انسان کو باخبر کر دیں گے. ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. اور میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ مومنوں کا تو حساب و کتاب اس طرح ہوگا کہ اللہ رب العالمین
ایک ایک مومن کو بلائیں گے، بہت قریب کریں گے اپنے سے بہت نزدیک اس کو بلائیں گے، اور ایک ایک گناہ، اس کے ایک ایک عمل، ایک ایک غلطی کا اعتراف کروائیں گے کہ تم نے یہ نہیں کیا، یہ گناہ تم نے کیا تھا، یہ گناہ تم نے کیا تھا۔ اس کے کان میں بولیں گے اللہ تعالیٰ، کوئی نہیں سنے گا، اللہ رب العالمین اس کے کان میں بولیں گے، وہ انسان سنے گا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہیں گے کہ جا، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ پوشی کی، اور آج میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں آج بھی پردہ پوشی کرتا ہوں اور آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ مومنوں کے ساتھ ہوگا، لیکن کفار کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، باقاعدہ نقاش ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب عذب، کہ جس کے ساتھ مناقشہ ہوگا، جس کے ساتھ نقاش کیا جائے گا حساب و کتاب میں، اس کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ونبع الانسان، قیامت تو وہ دن ہے جس دن کے انسان کے ہر چھوٹے بڑے عمل اور ہر وہ کام جو اس نے آگے بھیجا، یعنی مرنے سے پہلے اس نے جو کام کیے اپنی آخرت بنانے کے لیے، وہ بھی اس کو بتا دیا جائے گا، وَأَخَّرْ، اور جو اس نے پیچھے چھوڑے۔ تو قدم و اخر سے کیا مراد ہے؟ قدم جو اس نے مرنے سے پہلے کیے تھے اور جو آگے کے لیے، وہ اخر سے مراد وہ کام کہ انسان تو کر دیا لیکن مرنے کے بعد بھی اس کام کا سلسلہ جاری ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، چاہے اس نے ایک اچھی سنت زندہ کی تھی، ایک اچھا طریقہ اس نے رائج کیا تھا، لوگوں کو دین سکھایا تھا، لوگوں کو علم سکھایا تھا، لوگوں کو کسی سنت پر عمل کرنے کی اس نے دعوت دی تھی، یہ اچھا کام یہ مؤخر ہے، یہ مرنے کے بعد بھی یہ چیز اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا، یہ مؤخر ہے۔ تو ما قدم واخر، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، یہ مرنے کے بعد جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا وہ یہ ہے، ہر چیز سے اس کو باخبر کیا جائے گا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، بل الانسان علی نفسه بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر نگران ہے، یا اپنے آپ پر باخبر ہے، یا اپنے آپ کو وہ جانتا ہے، یا اپنے آپ کو وہ دیکھ رہا ہے۔ بل الانسان علی نفسه بصیرہ، ولو القى معاذرہ، ولو القى معاذرہ، بھلے انسان اگرچہ کہ انسان اپنے بدعمالیوں کو دیکھ کر ہیلے بہانے کرنے لگے، اعذار پیش کرنے لگے، نہیں اللہ اس وجہ سے میں نے کیا تھا، نہیں ایسا ہو گیا تھا، اس وجہ سے ایسا ہو گیا تھا، جس دنیا میں ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمارے یہ اعذار، یہ ہمارے ہیلے، یہ ہمارے بہانے کچھ نہیں کام آئیں گے۔ بل الانسان علی نفسه بصیرہ، انسان جو کچھ کیا وہ انسان خود جانتا ہے کہ میں نے کیا بدعمالیاں کی، میں نے کیا نیک کام کیے ہیں، مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں۔ بل انسان علی نفسه بصیرہ، یعنی اللہ رب العالمین آگاہ تو کریں گے ہی، لیکن اللہ آگے کہتے ہیں کہ انسان خود جانتا ہے کہ اس نے کیا 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 ہے، اس لیے کہ انسان بھلے اس کی زبان جھوٹ بولے، لیکن اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر سب گواہی دیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، سب گواہی دیں گے۔ بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذرہ، بدعمالیوں کو دیکھ کر وہ انسان اعذار پیش کرے گا، انسان بدعمالیوں کو دیکھ کر حیلے بہانے کرے گا۔ بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذرہ، لیکن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، وہاں ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی عذر، کوئی معذرت انہیں فائدہ دے گی۔ بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ کچھ تقریباً 15 آیتیں تھیں جس کی مختصر سی شرح یا تفسیر مفسر
کی ہے. اب آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں جو کتاب آپ کے پاس ہے. معانی الکلمات کی طرف آئیے. میں نے بھیجا ہے واٹس ایپ پر اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس کو کھولا ہوگا. معانی الکلمات. لا اقسم، لا اقسم اي اقسم ولا لتأكيد القسم. لا اقسم اي یعنی، اي کے معنی یعنی، اقسم میں قسم کھاتا ہوں. لا اقسم کے معنی کبھی نہیں کرنا ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں. لا اقسم کے معنی میں قسم کھاتا ہوں. پھر یہ لا کس بات کے لیے ہے؟ تو کہا لا لتأکید القسم. قسم میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، قسم کی تاکید کے لیے لا یہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اللوامة كثير اللوم لنفسها والندم على ما فات. اللوامة مبالغے کا صیغہ ہے. کثیرۃ اللوم لنفسها، اپنے آپ پر بہت زیادہ ملامت کرنے والا. والندم على ما فات، اور جو کچھ اسے چھوڑ گیا اس پر ملامت کرنا، وہ اس پر شرمندہ ہونے والا یا شرمندگی محسوس کرنے والا. یہ ہے نفس اللوامہ. بنانا اطراف اصابعه، اطراف اصابعه اس کی انگلیوں کے اطراف یعنی کنارے، پور جس کو ہم بولتے ہیں. اطراف اس کی انگلیوں کے کنارے یا پھر اس کی انگلیوں کے ایک پور. بنانا. یفجر امام، یمضی قدما یا قدما بھی پڑھا گیا اس کو. یمضی قدما فی معصیت اللہ، وہ اللہ کی معصیت میں آگے گزر جانا چاہتا ہے. یمضی قدما یا قدما بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ اللہ کی معصیت میں آگے گزرنا چاہتا ہے. قدما آگے. ایانا متى یعنی کب. برق البصر حار وانبهر من شدة الرعب. حار وانبهر، حیران و پریشان ہونا آسان ترجمہ. رعب اور دبدبے کی شدت سے حیران و پریشان ہونا. احوال کو دیکھ کر ایسے مرعوب ہو جائے گا کہ بے انتہا حیران و پریشان ہوگا. آنکھیں بالکل نکلی ہوئی ہوں گی یعنی بالکل ٹہری ہوئی ہوں گی، یا اردو میں محاورہ ہے کہ آنکھوں کا پتھرا جانا، بالکل آنکھیں پتھرا گئی ہوں گی. حار وانبهر من شدت الرعب، حیران و پریشان ہونا رعب، شدت رعب سے. خسف القمر ذهب ضوءه، خسف القمر چاند کا بے نور ہو جانا. تو ذهب ضوءه چلا جانا اس کی روشنی کا، چلا جانا اس کی روشنی کا. لا وزر لا ملجأ، لا وزر لا ملجأ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. إلى ربك يومئذ المستقر، المستقر المرجع والمصير. مرجع جس کی طرف لوٹا جاتا ہے اور مصیر بھی یہی معنی میں ہے. تو المستقر قرار گاہ یا مرجع ٹھکانہ، یہ سب معنی کر سکتے ہیں. معاذیرہ، یہ معاذیرہ معذرۃ کی جمع ہے معاذیر. وهو ما يعتذر به، جس کے ذریعے انسان عذر پیش کرتا ہے. ایسے بہانے جس کے ذریعے جن کو انسان عذر بناتا ہے اسے بولتے ہیں معذرت. یہ کچھ کلمات تھے ما یستفاد من الآیات کی طرف آئیے. اولا اثبات البعث، اثبات البعث کہ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، پر قسم کھائی.
اس آیت کریمہ میں لا اقسم بیوم القیامہ، اس کے بعد وہاں آگے ولا اقسم بالنفس اللوامہ کو بھی شاید شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ مفسرین کی وہ تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ دونوں کو مفسرین نے کیسے جوڑا ہے کہ جس انسان کا لفظ لوامہ مر چکا ہوتا ہے، یعنی برائی پر ملامت کرنے والا نفس، تو پھر وہ انسان قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے، کیونکہ پھر اس کو یہی خواہش رہتی ہے ہمیشہ کہ وہ انسان برائی کرتا رہے، جیسا کہ آگے کی آیت ہمیں بتاتی ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. ثانیا الكفار ينكرون قدرة الله على جمع العظام وإعادتنا أحياء يوم القيامة، وقد رد الله عليهم بأنه قادر على ما هو أعظم من جمع العظام. کسی ایک مرتبہ سنیں، الكفار ينكرون قدرة الله على جمع العظام وإعادتنا على جمع العظام وإعادتنا أحياء يوم القيامة، وقد رد الله عليهم بأنه قادر على ما هو أعظم من جمع العظام. ترجمہ سنیے گا، الکفار ينكرون قدرة الله على جمع العظام، کفار انکار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی قدرت کا ہڈیوں کو جمع کرنے پر، اور ہمارے ان کو زندہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں. وَإِعَادَتِنَا أَحْيَاءَ، احیاء زندہ، اعادتنا دوبارہ لوٹانا، اعادہ کرنا، لوٹانا دوبارہ، ان کو دوبارہ زندہ اٹھانے اور ہڈیوں کے جمع کرنے پر اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں. کفار اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کس پر ہے؟ ہڈیوں کو جمع کرنے پر اور ان کو یعنی انسانوں کو زندہ دوبارہ اٹھانے پر یوم القیامت، قیامت کے دن. اللہ رب العالمین نے وقد رد اللہ علیہم بأنہ قادر، تو اللہ رب العالمین نے رد کیا یہ کہہ کر کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم ہڈیاں تو بڑی چیزیں ہیں، ہم تو اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جمع کر سکتے ہیں، ہم اس کو بنا سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وقد رد اللہ علیہم بأنہ قادر علی ما هو اعظم من جمع الاعظام، کہ ہڈیوں کو جمع کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے ان انگلیوں کے پوروں کو جمع کرنا، اور ہم اس پر بھی قادر ہیں. تو تم ہڈیوں کی بات کر رہے ہو. علی ما هو اعظم من جمع العظام. ثالثا اور يحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بل قادرين على ان نسوي بنانا. ثالثا من اهوال القيامه بروق البصر وخسوف القمر والجمع بين الشمس والقمر. قیامت کی ہولناکیوں میں سے یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا قیامت کب ہوگی، کفار نے سوال کیا، تو قیامت کب ہوگی؟ جب آنکھیں چندیا جائیں گی، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. تو ان آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں سے آنکھوں کا، نگاہوں کا ٹہر جانا، نگاہوں کا پتھرا جانا یہ ہے، اور سورج کا گرہن لگ جانا یعنی سورج کا بے نور ہو جانا، اور عفواً چاند کا بے نور ہو جانا، اور سورج اور چاند کا جمع کیا جانا، یہ سب قیامت کی ہولناکیوں میں سے ہے. اور انسان جب ان ہولناکیوں کو، ان احوال کو دیکھے گا، خاص طور پر کافر، تو پھر وہ بھاگنا چاہے گا. جب کافر ان ہولناکیوں کو دیکھے گا تو پھر وہ بھاگنا چاہے گا. جیسے وَعِنْدَهَا يَبْحَثُ الْكَافِرُ عَنْ مَهْرَبٍ أَوْ مَلْجَئٍ، اور اس وقت عندها یعنی اس وقت کافر تلاش کرے گا محرب کو، محرب بھاگنے کی جگہ کو، ملجا ٹھکانے کو تلاش کرے گا. فَلَا يَجِدُ سِوَى اللَّهِ، سوى اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں پائے گا. الیہ المرجع والمصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اسی کی طرف ٹھکانا ہے. فلا یجد سوى اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں پائے گا. الیہ المرجع والمصیر، اسی کی طرف لوٹنا، اسی کی طرف ٹھکانا ہوگا. رابعا یخبر الانسان بما قدم واخر من الاعمال، انسان کو خبر دی جائے گی کہ جو کچھ اس نے ان اعمال کی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. انسان کو خبر دی جائے گی ان اعمال کی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. وتشهد عليه، ينبأ الانسان
यौमइज़िन मा क़द्दम व अख़र बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, देखिए वतशहदु अलैहि जवारिहुहु, उसके जवारिह उसकी गवाही देंगे, इसीलिए बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरतुन। बसीरतुन क्यों कहा? बसीरतुन क्यों कहा? क्या इंसान मुअन्नस है क्या? बसीरा, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरतुन कहा ना अल्लाह ताला ने, बसीरा। तो कोई ये ना समझ जाए कि क्योंकि इंसानी की खबर है, बल्कि इंसान अपने आप पर बसीरा है। तो बाद में उसका मतलब ये बताया कि बसीरा में जो ताए मरबूता है ये मुबालगे का है, मुबालगे का, जैसे अल्लामा में ताए मरबूता है, मुबालगे का इस्तेमाल हुआ है। बाद ने कहा कि नहीं, यहाँ पर बसीरतुन से इंसान मुराद नहीं है, बल्कि इंसान के जवारिह मुराद हैं, इसीलिए बसीरतुन यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरतुन। तो इस आयत से मालूम होता है कि इंसान के जो जवारे हैं वो भी गवाही देंगे का क़यामत के दिन। वयत्तदिहुल हक़्क़, और हक़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। वला तुक़बलु इअ्तिदारातुहु, और उसके हीले बहाने कबूल नहीं किए जाएंगे। वयुजाज़ा अलल खैरि खैरन व अलल शर्रि शर्रन, और भलाई का बदला भलाई से दिया जाएगा और बुराई का बदला बुराई से दिया जाएगा। एक मरतबा फिर सुने, युख़बरुल इंसानु बिमा क़द्दम व अख़र, इंसान को खबर दी जाएगी जो कुछ उसने आगे भेजा, और जो कुछ उसने उन अमाल की खबर दी जाएगी जो उसने आगे भेजा और पीछे छोड़ा। और गवाही देंगे उसके जवारिह, और हक़ वादे हो जाएगा। वयत्तदिहुल हक़्क़ और वला तुक़बलु इअ्तिदारातुहु, और उसके हीले बहाने कबूल नहीं किए जाएंगे। वयुजाज़ा अलल खैरि खैरन व अलल शर्रि शर्रा, और भलाई का बदला भलाई से दे दिया जाएगा, और भलाई और बुराई का बदला बुराई से दिया जाएगा। यहाँ तक हमारा आज का सबक था। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकते हैं, तो 1-2 मिनट के अंदर, अगर नहीं तो फिर हम छुट्टी करेंगे। आमीन या रब। सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी दे, दुआ करें। कोई सवाल नहीं है? ठीक है, माशाल्लाह हमेशा आप ही नुमाइंदगी करती हैं सब की तरफ से, और मुझे यकीन है कि आपकी नुमाइंदगी सही होगी इंशाल्लाह। किसी के पास कोई सवाल नहीं है? वइय्याकुम। कलिमात और मानी, कलिमात और मानी, कलिमात और मानी मैं कर चुका था, फिर भी सुन लें। ला उक़सिमु ऐ उक़सिमु, ला उक़सिमु मैं कसम खाता हूँ, यानी उक़सिमु मैं कसम खाता हूँ। वला लिताकीदिल क़सम, और ला, अच्छा आखिरी, सिर्फ आखिरी। मआदीरा, यानी कलिमात और मानी में आखिरी है ना। चलिए, मआदीरा, आपने काम आसान कर दिया, बारकल्लाहु फीक। मआदीरा, मादीर या मादिरतुन की जमा है, मादिरतुन की जमा है। मादिरतुन किसे कहते हैं? मादिरतुन कहते किसको है? वह हुआ मा यअतदिरु बिही, जिसके जरिए एतदार, जिसके जरिए उद्र पेश किया जाता है। एतदर यअतदिरु, उद्र पेश करना। वह हुआ मा यअतदिरु बिही, जिसके जरिए उद्र पेश किया जाता है, उसको कहते हैं मादिरा। चलिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ हमने सुना है, पढ़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक दे, और किताबुल्लाह को पढ़ना, समझना, अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना, बल्कि कलामुल्लाह के तमाम हुकूक को अदा करना हम सब के लिए आसान फरमा दें। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।